الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پیغام قرآن کے سلسلے کے 5ویں حصے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ چھٹے سپارے کی جو مضامین خلاصہ قرآن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سپارے کے اندر ابتدا کے اندر کچھ حصہ سورہ نساء کا ہے اور اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کا جو حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، نہیں پسند فرماتے کہ برائی کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر 5ویں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تھا، اور منافقین کا حال یہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کے خلاف مختلف معاملات میں ظلم کا معاملہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ غلط ہو اور کسی کے ساتھ ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ وہ اگر چاہے تو اپنے اس ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک عدل کی بات کرتا ہے کہ ایک طرف قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم اتنی ہی برائی دوسرے کے ساتھ کرو، یہ ہے عدل۔ لیکن ساتھ ساتھ اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں عدل کے اوپر نہ رہیں بلکہ کچھ احسان کا معاملہ بھی کریں۔ لہذا اگر کسی پر ظلم ہو تو پھر اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ وہ اگر اس ظلم کے تذکرہ نہ کرے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور عفو درگزر کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کیونکہ شرارتوں کے اندر وہ بھی منافقین سے کم نہ تھے، اور طرح طرح کے فرمائشی پروگرام وہ جو ہے کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ نبی ہیں، ہم مان لیتے نبی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی ایسی آگ آئے جو کوئی قربانی کو کھا جائے جیسے کہ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا، ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو قرآن نے ان کی باتوں کا ذکر کیا کہ ان کے مطالبات ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات کو بیان کیا کہ یار ٹھیک ہے یہ مطالبات یہ کرتے ہیں، لیکن ان مطالبات کے کیا معاملہ یہ ہے کہ یہ مطالبات انہوں نے پچھلے نبیوں سے بھی کیے اور پچھلے نبی نے وہ مطالبات پورے بھی کر دیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل ان کے جو ذہنوں کے اندر ہے وہ سرکشی ہے، کہ یہ سرکشی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور بات کو ماننا نہیں ہے، صرف اپنے جو ہے بہانے بازی کرنی ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ یعنی مسلمان تو ہونا نہیں ہے لیکن بہانے بازی کرنی ہے۔ اس کو قرآن نے ان کے جو جھوٹ تھا یا دلوں کا فریب تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اور کرتوت ذکر کیے، جس میں ایک بات یہ بھی کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع کیا تھا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا، اور یہ سودی معاملات کے اندر لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے جو اہل کتاب ہیں یعنی نصارہ اور عیسائی، ان کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے اندر جو ان کے ذہنوں کے اندر غلطی آ گئی ہے، عقیدے میں غلطی آ گئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ ایک یہودیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ غلطی ہوئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، بلکہ ایک شبہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری طرف جو عقیدہ تھا، عقیدے کی خرابی تھی، وہ عیسائیوں میں تھی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ یہ خدا تین ہے، کہ ایک اللہ کی ذات حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا کا درجہ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تردید فرمائی اور آسان الفاظ میں بیان فرما دیا کہ ذرا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کیا عقیدہ تھا، تو ان کو تو کوئی بھی اس بات پر عار نہیں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے ہیں، اور جبکہ جو یہودی عیسائی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا خدا ہیں۔ تو اس بات کو جب عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندہ ہونے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی، اور بہت آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بھئی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مریم علیہ السلام ہیں، یہ تو خود کھانا کھاتے ہیں، جب جو بندہ کھانے کا محتاج ہو وہ رب خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آسان دلائل کے ساتھ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ اور سورت کے آخر کے اندر دوبارہ جو اس کا اصل موضوع تھا، جیسے سورۃ النساء، نساء کے معنی ہی عورتیں،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ ہم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اور جو وراثت کا ایک مسئلہ ہے جس کو کلالہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے نہ تو اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں، صرف بہن بھائی ہوں، تو ان کی میراث کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر کے اندر دوبارہ بیان فرمایا، اور اس طریقے سے سورہ نساء یہاں پر ختم ہو جائے. اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور مائدہ کا مطلب ہے کہ دسترخوان، کیونکہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ دسترخوان کا جو انہوں نے دعا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پر، کہ ان کی قوم نے کہا تھا کہ جو آپ دعا کیجئے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیجے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دسترخوان آسمان سے نازل فرمایا. اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، کیونکہ اس واقعے کا اس میں تذکرہ ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو، اپنے عقود کو پورا کرو. اور یہ عقود میں سب سے بڑا ہمارا عقد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر. ہم نے ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے معاملات کے اندر جو بھی ہم عقود کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں حکم دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہ صورت ہے جس کے اندر قرآن کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اسلام کی تکمیل کو بیان فرمایا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اسلام کے ایک مکمل دین ہونے کے تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا. اور یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مختلف احکامات جو کہ مسلمانوں کے سے متعلق ہیں، مدنی صورت ہے تو احکامات اس میں زیادہ ہیں. تو ایک حکم وضو کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، اور 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے کہ منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پاؤں دھو لو، اور سر پر مسح کر لو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بھی حکم اسی صورت میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پر پانی کی موجود نہ ہو تو وہاں پر تیمم کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تیمم یعنی مٹی سے اپنے مسح کر لینے کو ہی طہارت اور پاکی اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا. پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی نہیں دی تھی، اسی لیے یہ بات فرمائی جاتی ہے کہ یہ شریعت ہے بہت آسان ہے، انسان عمل کرنے والا بنے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کے اندر آسانی رکھی ہے، اور ایک آسان راستہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی صورت میں ہمارے لیے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اس صورت کے اندر یہودیوں کے مختلف کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ مختلف اپنے عقیدیوں کے اندر مبتلا تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک تذکرہ فرمایا ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ جس کے اندر حابیل اور قابیل ان دونوں کی جو آپس میں حسد ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی. تو حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے قبول نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو قربانی کے قبول کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں، انہی کے اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرماتا ہے. تو ہم بھی جب قربانی کا موقع آئے تو اللہ یعنی اس بات سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ ہم ایک تو تقوی اختیار کریں، اور کیونکہ قربانی کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اس کے بعد یہ صورت مختلف اور احکامات جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب ایک مسلمان حکومت ہو، مسلمان ایک علاقے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی ہے، معاشرت دی ہے، تو وہاں شریعت کو نافذ کریں. اور اس نفاذ کے سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر چوری کی حد بیان فرمائی کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور اس ہاتھ کاٹنے کے اندر تمہارے اوپر کوئی یعنی یہ نہ ہو کہ تم نرمی کا معاملہ کرو. اس کے بعد پھر فساد فی الارض، یعنی کہ اگر وہ شخص جو کہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ ہم جو ہے اپنے یعنی قرآن جو یہ سزائیں دے رہا ہے، سزاؤں کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے کہ جو ظالم ہے وہ عدل کے اوپر آ جائے، اس کے ساتھ عدل ہو. اور آج ہم ان سزاؤں کے اوپر اعتراض کر کے
اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں جس نے چوری کی ہے، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم یا اور دیگر حدود پر جب ہم اعتراض کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اس ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہتے ہیں کہ تاکہ اس کے ساتھ یہ سزا ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی لوگ اس سے جو ہے دور رہیں گے اور دوسرے لوگ جو ہے ظلم سے بچ جائیں گے. لیکن آج ان پہ اعتراض کر کے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ظالم کا ساتھ دیں اور اس کو یہ سزا نہ ملے، تو اس پر ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اصل جو حکم چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پھر ڈاکہ ڈالنے کی فساد فی الارض کی اللہ تعالیٰ نے سزا بیان فرمائی کہ اگر تو وہ مال چھین لے تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ اور پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں. اور اگر صرف اس نے ڈرایا دھمکایا تو اس صورت کے اندر اس کو جلا وطن کر دیا جائے. اور اگر اس نے قتل بھی کیا ہے اور تو اس صورت کے اندر سولی چڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا. تو یہ نفاذ شریعت کے اللہ تعالیٰ نے احکامات اس صورت کے اندر نازل فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس بات کو بیان فرمایا کہ کسی کا مسلمان ہونا، کسی کا عیسائی یا نصرانی ہونا یہ اس کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. اصل جو کامیابی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرے تو وہ انسان کامیاب ہوگا. ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہم اپنی صحبت اور جن لوگوں سے ہم دلی لگاؤ رکھتے ہیں، دلی محبت رکھتے ہیں، وہ بھی صحیح رکھیں. ہم اگر عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اگر اپنی محبت رکھیں گے، دلی لگاؤ رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی اور پھر ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کے ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ہم یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اپنی دلی محبت نہ رکھیں. فقہ کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ مالی معاملات بالکل کیے جا سکتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلی محبت رکھنا کیا اور یہ دل میں سوچنا کہ ہاں کہ یہ مذہب حق ہے، بلکہ تو یہ پھر ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو خراب کرے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ہی حق ہے اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ہی راہ نجات ہے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. وہ پچھلی امتیں تھیں، گزر گئیں. اب اس وقت جو ویلڈ ایمان ہے وہ ویلڈ ایمان صرف قرآن کے اوپر عمل کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا کر ہی حاصل ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام یہ یہودی اور نصرانی تھے ان کی اس برائی کو بیان فرمایا کہ ان کے سوسائٹی کے اندر خرابی آئی کیسے، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ ان کے جو علماء تھے اور ان کے جو احبار تھے یہ لوگوں کو برے کام ہوتے تھے اور یہ نہیں روکتے تھے. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا یہ سوسائٹی کو اچھا بناتا ہے. اور اگر یہ کام رہ گیا اور یہ کام کرنا ہم نے چھوڑ دیا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف برائی پنپتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں یعنی مختلف خرابیاں پیش آتی ہیں جو کہ پھر بہرحال ان خرابیوں کی طرف جاتی ہے. اعمال ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جیسے حدیث میں بھی فرمایا کہ کلکم راعین، تم میں تو ہر ایک جو ہے نگران ہے. جو ہم جس درجے کی نگرانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس نگرانی کو پورا کریں. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے باپ بنائے ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینیجر بنائے تو اپنے جو سب آرڈیننٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے اچھائی امر معروف کا معاملہ کریں. جتنی ہماری طاقت ہے ہم بھلائیوں کو پھیلانے والے ہوں اور برائیوں کو روکنے والے ہوں. یہی پیغام ہے اس صورت کا. اور چھٹے سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ان یہودیوں کے اندر جو برائی آئی تھی اس طریقے سے انہوں نے امر بالمعروف چھوڑ دیا تھا تو ہم اس پر عمل کرتے رہیں. تو یہاں تک ہمارا جو ہے پانچواں حصہ ختم ہوا اور جس میں چھٹے سپارے کے ہم نے خلاصہ مضامین قرآن پورے کر لیے. السلام علیکم.